السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی احباب مرد و خواتین اپنے معاملات کے لیے بالخصوص رشتے کے لیے استخارے کا کہتے ہیں دوسرے کو، اور پھر خود استخارہ نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ استخارے میں خواب کا دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ کیا خواب آئے گا، چونکہ ہمیں خواب آتے نہیں ہیں، اس واسطے آپ استخارہ کر لیں۔ اس میں استخارے کے بارے میں 2-3 باتیں اہم سمجھ لیں، کیونکہ روز مرہ کا یہ کام ہے اور کافی حضرات اس میں گویا کہ پریشان نظر آتے ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ استخارہ سنت ہے، اور جو آدمی استخارہ کرتا ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ 2 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے استخارے کا اور مشورے کا، ما خاب من استخارہ وما ندم من استشارہ۔ بعد نے اس حدیث پہ کچھ اشکالات بھی کیے ہیں۔ بہرحال تو جو آدمی استخارہ اور مشورہ کرے تو وہ اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں کامیاب ہوتا ہے۔ مشورہ اپنے خیر خواہ سے کرنا چاہیے، جو اس معاملے کو جانتا بھی ہو، تجربہ بھی ہو، اور امانت دار بھی ہو، خیر خواہ بھی ہو، رازدار بھی ہو، اور اس چیز کو جانتا بھی ہو۔ کسی بدخواہ سے، کسی فتین سے مشورہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کو غلط مشورہ دے گا۔ اسی بات سے فرمایا گیا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، امانت دار ہونا چاہیے۔ خیر، تو استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے گویا مشورہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پہلی بات یہ سمجھیے کہ خواب کوئی ضروری نہیں۔ کسی حدیث میں، کسی روایت میں استخارہ میں خواب آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ خواب آئے استخارہ میں تو جواب ہوتا ہے۔ استخارے کا مسنون طریقہ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے اور یہ دعا مانگ لے۔ دعا ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا بھی دیں گے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر فإنک تعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و دنیا، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یا کہے فی عاجل امری و عاجلہ فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور جب آدمی اس میں پہنچے اللہم ان کنت وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اس هذا الامر پہ اپنی اس ارادے کی نیت کرے جس بارے میں استخارہ کر رہا ہے، اور اس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دعا ہے کہ اے اللہ، اس میں میرے لیے خیر ہے تو میرا دل اس طرف مائل کر دے، اگر میرے لیے شر ہے تو میرے دل کو اس سے پھیر دے، اور جو خیر ہے مجھے اس پہ راضی فرما دے اور میرے لیے وہ مقدر فرما دے۔ تو یہ آدمی کر کے سو جائے، صبح کو جس طرف ذہن مائل ہو وہ استخارے کا جواب ہے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7ویں دن تو ذہن کا میلان ہو ہی جائے گا۔ بس یہ ہے استخارہ۔ خواب واب کوئی ضروری نہیں۔ اگر جلدی ہو تو یہ بھی دعا آتی ہے، آدمی کسی بھی معاملے سے پہلے 7 مرتبہ یہ پڑھ کے تھوڑا دھیان کرے اور سر جھکا کے سوچے اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی۔ یہ بھی استخارے کی دعا ہے۔ جلدی کرنا ہو تو 7 مرتبہ پڑھیں اور تھوڑا دھیان دیں، تو جس طرف ذہن مائل ہو، جس طرف جواب آ جائے ذہن میں، وہ استخارے کا جواب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل میں استخارے کا طریقہ، دل کا میلان آدمی کو خود کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر دل میں وساوس ہوں اور دل میں گویا کہ حالات کا انتشار ہو اور کسی طرف دل نہ ٹھہر رہا ہو، تو پھر کسی اپنے اعتماد والے استاد کو، اپنے شیخ کو، کسی اللہ والے کو کہہ دیا جائے کہ حضرت میرا تو کسر میلان ہوتا نہیں، دونوں طرفیں برابر نظر آتی ہیں، تو آپ استخارہ کر دیں۔ یہ مجبوری کی صورت ہے بس، اس کے علاوہ
اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ خواب آئے کہ فلاں رنگ آئے تو یہ جواب ہوگا، فلاں رنگ آئے یہ جواب ہوگا، یہ کچھ نہیں ہے۔ ہم نے خود ہی اپنے معاملات کو مشکل بنائے ہوا ہے، کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات میں جو ہمارے خیر مقدر ہے ہمارے لیے وہ مقدر فرما دے، آسان فرما دے، اور جن معاملات میں شر ہے اللہ اس سے بچا لے۔ اور استخارہ کسی فرض یا ناجائز کام میں نہیں ہوتا، حرام کام میں نہیں ہوتا، واجب کام میں نہیں ہوتا، فرض کام میں نہیں ہوتا کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، حج کروں یا نہ کروں، رمضان کا روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ جو چیزیں فرائض و واجبات میں سے ہیں یا حرام اور ناجائز میں سے ہیں ان میں استخارہ نہیں، استخارہ مباح کام میں ہے کہ یہ سفر مجھے کرنا ہے، کروں یا نہ کروں، آج کروں یا پھر کروں، اس قسم کے، یا یہ رشتہ آیا ہوا ہے بچی کے لیے، بچے کے لیے، اس میں بہتری ہے یا نہیں، یہ اس معاملے میں استخارہ ہوتا ہے۔ تو جب آدمی کا دل سلیم ہو اور انتشارات سے محفوظ ہو تو بالکل دل میں وہ جواب آ جاتا ہے اور دل وہاں ٹک جاتا ہے کہ یہ بہتر ہے، بس وہی استخارے کا جواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔